أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ کا حفظ قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟ کیا تو اس مالک حقیقی کا انکار کرتا ہے جس نے نہ صرف یہ کہ تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا بلکہ تمہیں وجود بھی بخشا، ورنہ تو ایک خاک سے بیشتر کچھ بھی نہ تھا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جاگیردار عقیدتاً مشرک و منکر قیامت وہ خدا تھا، یا وہ عقیدتاً ایسا نہ تھا بلکہ وہ دولت میں بدمست ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کردار کا مالک تھا جو ایک منکر خدا و قیامت اختیار کرتا ہے؟ دوسری صورت کے لیے دو قرینے موجود ہیں. اول یہ کہ یہ شخص قیامت کے امکان کا اظہار کرتا ہے، دوم یہ کہ یہ شخص وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي میں ربی کا فقرہ استعمال کرتا ہے. اس سے عندیہ ملتا ہے کہ وہ عقیدتاً منکر خدا نہیں تھا بلکہ وہ عملاً اس مالک حقیقی کو نہیں، اپنے آپ کو مالک اور اس دولت کو عنایت الہی نہیں، اپنے ہنر اور مہارت کا نتیجہ سمجھتا تھا. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کی حقیقت کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ سے ڈرنے اور اس کے فرائض ادا کرنے کو اپنے اوپر لازمی سمجھو، کیونکہ تمام خیر و خوبی اسی میں جمع ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں خیر و خوبی نہیں ہے. دنیا و آخرت کی جو خیر و خوبی خدا کے خوف و فرائض الہیہ کے ادا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یہ سورہ نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم اوہم نے غلام خریدا. یہ پیغمبر نہیں ہے، اوہم. حضرت ابراہیم اوہم نے غلام خریدا. اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ عرض کی جو آپ عنایت فرمائیں گے. پوچھا کون سا کام کرو گے؟ عرض کی جو حکم ہوگا. پوچھا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عرض کی میں تو آپ کا غلام ہوں، میرا ارادہ آپ کے حکم کے تابع ہے. تو ابراہیم اوہم نے یہ جوابات سن کر خود کو نصیحت فرمائی کہ تو اب تک کبھی اپنے آقا کے سامنے ایسی نیاز مندی نہ کر سکا، تجھ سے تو یہ غلامی بہتر ہے جس نے ایک لمحے میں خدا کی بندگی کا حق ادا کر دیا اور بتایا کہ بندگی کیسے ہوتی ہے. اقسام صبر کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی کہ صبر دو طرح کا ہے. مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اچھی بات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے. صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر جسے تو پسند نہیں کرتا، اور ایک وہ جسے تو پسند کرتا ہے. صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر، دوسرا اطاعت پر صبر، اور تیسرا نافرمانی پر صبر. اور یہ افضل صبر ہے. افضل ترین صبر یہ ہے کہ پسندیدہ چیزوں سے صبر کیا جائے. افضل ترین صبر یہ ہے کہ تلخ مصیبتوں پر صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے وہ اس مال سے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حقوق کی ادائیگی اور مختلف زحمتوں کو اپنے نفس پر برداشت کرے. خواہشات نفسانی پر صبر پاک دامنی ہوتا ہے.
غیظ و غضب پر صبر بلند کرداری ہوتا ہے، اور نافرمانی پر صبر پرہیزگاری ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔